کے دارالحکومت نئی دلی میں 2 روزہ G20 سمٹ کا آغاز ہوا ہے. G20 سمٹ یہ پہلی دفعہ ساؤتھ ایشیا میں اور بھارت پہلی دفعہ اس کی میزبانی کر رہا ہے. اب اس کی جو G20 ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس اجلاس کے اندر کیا فیصلے متوقع ہیں, اور بھارت جو ہے کیسے ایمرج ہو رہا ہے ایز اے گلوبل اکنامک پاور, اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. لیکن جو پچھلا سیگمنٹ تھا اسی کی کنٹینیویشن میں بات ہو رہی تھی کہ سعودی عرب نے چند شرائط رکھی ہیں پاکستان میں, وہ آ کے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. تو شہباز آپ کو پتا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ بھی بھارت کے دورے پر ہیں, کیونکہ سعودی عرب G20 کا حصہ ہے. اس میں جو سگنیفیکنٹ بات ہے کہ اس دورے G20 کے اجلاس کے اختتام کے بعد امیجیٹلی وہ بھارت کا ایک اسٹیٹ وزٹ بھی کر رہے ہیں, جو بائی لیٹرل ان کا وزٹ ہوگا. اس میں انویسٹمنٹ اور بزنس کانفرنس بھی ہو رہی ہے, اور یقینی طور پر سعودی عرب کا ایک بڑا ڈیلیگیشن جو ہے اس میں وہ شرکت کر رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ خبریں پاکستان میں بھی یہ چلتی رہیں کہ پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ جو سعودی کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان وہ بھارت جاتے ہوئے یا بھارت سے واپسی پہ پاکستان کا ایک دورہ کریں, بے شک وہ بریف سٹاپ اوور ہی ہو. اب اس سلسلے میں کنفلکٹنگ رپورٹس آتی رہیں. دفتر خارجہ نے کہا کہ جی اس طرح کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. پرائم منسٹر آفس سے ذرائع یہ کہتے رہے کہ یس دیر واز اے پاسبلٹی, پھر اس میں چینج آیا کہ نہیں, وہ نہیں آ رہے. اب کل رات کو دوبارہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے انوار الحق کاکڑ, انہوں نے UN جنرل اسمبلی سیشن اٹینڈ کرنا ہے, مڈ سپٹمبر کو جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب جانا تھا. کل مجھے ذرائع سے یہ پتا چلا کہ اب اس کے بارے میں ایک سیکنڈ تھاٹ ہے کہ وہ جو سعودی عرب کا ان کا دورہ ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے اور UN جنرل اسمبلی سیشن کے بعد وہ سعودی عرب جائیں. اور وہ کیوں ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک کوشش ہو رہی ہے کہ سعودی کراؤن پرنس جو ہیں وہ بھارت سے واپسی پر پاکستان کا ایک دورہ کریں. اگر تو ایسا ہوتا ہے تو پھر جو ہے جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ UN جنرل اسمبلی کے بعد سعودی عرب جائیں گے. اب اس میں کس حد تک کامیابی پاکستان کو ہوتی ہے, اگین اس کا لنک جو ہے وہی جو سرمایہ کاری لانی ہے پاکستان میں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا خیال ہے. دو اس کے پہلو, ایک ڈپلومیٹک ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, وہ بھارت جاتے ہیں اور پاکستان اگر نہیں آتے تو اس سے یقینی طور پر کوشچن مارک اٹھے گا کہ دیکھیں اب ہمارے قریبی دوست ممالک بھی ہمیں اگنور کر رہے ہیں. دوسرا اس کا کہ اگر وہ آتے ہیں تو شاید ان کو توقع ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ کی حد تک کی صحیح تو پاکستان کی جو اوور آل اس وقت اکنامک کنڈیشن ہے تو ایک ان کو وہ بوسٹ ملے گا. اب اس میں کامیابی کس حد تک ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن کل رات تک کی یہ خبر ہے کہ ابھی بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کسی طرف سے کہ یہ وزٹ جو ہے وہ ہو جائے. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وی ڈونٹ نو یٹ. کامن اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ تو ایک G20 کا سمٹ ہے, بھارت کی ایک اکنامک پاور ہے, ایک اکنامک مسل ہے, تو اس لحاظ سے دنیا کے جو 20 ان کی جو بڑی معیشتیں ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں, تو وائی وڈ ہی وزٹ ٹو پاکستان. دیکھیں یہ جب SIFC کا اس کا ایک بیک گراؤنڈ, ہاں میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وزٹ جو ہے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے 21 نومبر کو پاکستان آنا تھا, اور اس دورے میں انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے کچھ اور ممالک بھی جانا تھا اور بھارت بھی جانا تھا. وہ جو وزٹ ہے انہوں نے وہ کینسل کیا یا پوسٹ پون کیا, اور وہ پاکستان بھی نہیں ہے وہ بھارت بھی نہیں گئے. تو پاکستان کا خیال ہے کہ وہ جب اس وقت وزٹ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ پینڈنگ تھا, تو اب اگر وہ بھارت جا رہے ہیں اگر تو صرف G20 کے لیے تو وہ جا ہی رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کا اسٹیٹ وزٹ ہو رہا ہے. تو یہ پھر پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال ہے, لیڈرز جب بیٹھیں گے, دو بہت بڑی اکانومیز ہیں انڈیا کی بھی اور سعودی عربیہ کی, تو کچھ لین دین کریں گے نا. پاکستان آ کے وہ کیا کریں گے ادر دین دی پولیٹیکل ایڈوانٹیج دیٹ پاکستان ول گیٹ, اینڈ پاکستان نیڈز فارن وزٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اس کو شاید ایک بوسٹ چاہیے. یہ تو ریئلٹی ہے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اب یہ جو SIFC تھی, SIFC کا ایک پرپس تھا نا بنانے کا, اور اس پہ وہ کام تو کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ٹینجیبل آؤٹ کم نہیں ہے. تو اگر یہ آپ کا آئل ریفائنری والا جو پروجیکٹ ہے اس پہ کوئی فائنینسنگ چیز یا کمرشل ایگریمنٹ پہ کوئی بات پہنچتی ہے, کیونکہ ریکوڈیک میں تو ابھی ٹائم لگے گا, اس کی ڈیڈ لائنز ہی ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ ابھی فوری اس پہ کوئی MOU تو ہو سکتا ہے, کوئی کنکریٹ ایگریمنٹ اسٹیج پہ نہیں ہے. پھر ایکوا پاور جو ہے وہ رینیویبل انرجی میں کچھ کرنا چاہ رہی تھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ, اگر اس پہ کوئی پروگرس نہیں ہوتی تو پھر وائی وڈ ہیڈ آف اے گورنمنٹ وہ بھی جب کیئر ٹیکر. اور اس میں دیکھیں میں اگین ہمیشہ سے کہتا ہوں, دفتر خارجہ کے کچھ لوگوں سے میری جو بات ہوئی وہ کہتے ہیں اگر آپ انسٹیٹیوشنل جو پروفیشنل ان پٹ اگر آپ لیتے رہیں تو شاید آپ کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں. تو دفتر خارجہ میں اس حوالے سے ضرور کنسرن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ ٹھیک ہے, پریگمیٹک ویو ہے کہ وہ بھارت اگر G20 سمٹ کے لیے جا رہے ہیں
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زبردستی انہیں کہیں کہ جی آپ پاکستان کے دورے پر آئیں. ہم بہتر ایک وزٹ پلان کر سکتے ہیں, باقاعدہ ان کو اسٹیٹ وزٹ ہو, اور آفٹر دی الیکشن وہ ہو سکتا ہے, اور اس کا پراپر ایک آؤٹ کم ہو. تو دفتر خارجہ کے اندر یہ ویو پایا جاتا ہے کہ اس سے ایک اچھا میسج نہیں جائے گا کہ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ بھارت گئے ہیں تو ان کو زبردستی ہم چند گھنٹوں کے لیے اگر آپ وہ نور خان ایئر بیس پر ہمارے جو اعلیٰ قیادت ان سے مل لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی آئی تھنک یہ سوچنا چاہیے. اور دوسرا, اب جب ہم باتیں G20 کی بات کر رہے ہیں, جو ریالٹی ہوتی ہے وہ تلخ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات اور جنگیں بھی لڑی ہیں, ہم انہیں اپنا ایک رائیول سمجھتے ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک ریالٹی نہیں بدل سکتی کہ بھارت کا جو کلاؤڈ ہے دنیا میں وہ بڑھ رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل کوریج بھی وہاں پہ دیکھیں, اور آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو فرض کریں کہ جو پہلا جو بھارت کا پروپوزل تھا کہ افریقن یونین کو آپ شامل کریں باقاعدہ طور پر G20 کا حصہ بنائیں, تو اس پر تمام جو باقی ممبر کنٹریز نے انہوں نے اتفاق کیا, اور افریقن یونین جو ہے باقاعدہ طور پر اب G20 کا حصہ بن گیا ہے. تو اس طرح اب یہ G20 کے بجائے اب لوگ کہہ رہے ہیں G20 پلس ہوگا یا G21 ہو جائے گا. اب یہ G20 ہے, اس میں 19 کنٹریز ہیں, ایک پہلے یورپین یونین ہے, اور اگر آپ اس کی دیکھیں جو اس کی اکنامک پروگریس ہے, یعنی کہ 86% جو دنیا کی گلوبل GDP ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. 75% جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ اس کے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. 2/3 جو ہے گلوبل پاپولیشن اس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے, اور 60% آف دا ورلڈ جو لینڈ ایریا ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو بھارت جو ہے وہ یقینی طور پر اپنے آپ کو, لیکن کامران اس میں ایک چیز جو ڈسکس کرنے والی رہ گئی ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر تب جائیں گے جب جو کراؤن پرنس کا جو وزٹ ہے اس پہ کوئی کلیئرٹی آئے گی. بٹ جب ہماری پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی اباؤٹ 10 days بیک, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا پیورلی پرائیویٹ وزٹ ہے, وہ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, سعودی عربیہ جاتے ہیں, اور پھر وہ UN جنرل اسمبلی جانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے خود ہی بڑی کلیئرلی بات کہی تھی کہ میرا وہاں پہ کوئی ملاقاتوں کا کوئی پلان نہیں ہے. اگر ایک پرائیویٹ وزٹ ہے ایز اے پرائیویٹ سٹیزن, وہ مطلب کہ ریلیجیس پرپس کے لیے جاتے تو اس کو ایک آفیشیل وزٹ کے ساتھ لنک کرنا اس پہ تو. لیکن آئی تھنک امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی وہ نگران وزیر اعظم ہو یا کوئی اور وزیر اعظم ہو, عام طور پر اس کا پہلا وزٹ سعودی عرب کا ہی ہوتا ہے, اور وہ جب آپ سعودی عرب کے دورے پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مقدس جگہ ہے, آپ عمرہ کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ آڈینس وہ نہ ملے. اگر نہیں مل رہی تو یہ بھی ایک اٹس اے کوشچن مارک ہے اگر آپ کو وہاں پر کوئی اس طرح کی ایون آپ کو پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہی, کیونکہ جو ہمارے کرنٹ اس وقت سچویشن ہے. لیکن اس میں دیکھنے والی بات MBS کا جو وزٹ ہے اس کے اوپر بھی میرا خیال حتمی پوزیشن نہیں لینی چاہیے دونوں سائڈ سے. میں نے دیکھیں میرا جو پہلے بھی ویو یہی تھا کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو میرا آئی واز ریئلی اسکیپٹیکل. جو میں نے ڈفرینٹ لوگوں سے پتہ کیا وہ انہوں نے ضرور کہا کہ کوشش ہو رہی ہے لیکن ابھی حتمی نہیں ہے. لیکن یہ کل جب میں نے کہا کہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر یہ خبر سامنے آئی, مجھے کسی نے بتایا, تو کوشش وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہو رہی ہے. اب اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں وی ڈونٹ نو. ایز آف ٹوڈے کوئی ڈیٹس نہیں ہے, کنفرم نہیں. یہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز ہوتی تو کوئی نہ کوئی پریپریشنز, کوئی نہ کوئی چیزیں اچھا اب ڈاؤن دا لائن کچھ کلیئر ہو جاتی. اب جو G20 کی اگر بات کریں نا, اب انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں سعودی عرب تو چلیں G20 کا حصہ ہے بھی, اب جو بھارت ہے نا وہ بڑا کلیورلی, اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے کارڈز کھیل سکتا ہے. اس نے دیکھیں ادر دین دیٹ اسپیشل گیسٹ بھی بلائے ہیں, مثلا بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کو انہوں نے دعوت دی ہے, UAE کے پریزیڈنٹ ان کو انہوں نے بلایا ہے, ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ان کو بلایا ہے. اور اگر آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, اور بھارتی میڈیا اس کو اٹھاتا بھی ہے کہ جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جب ان کو ویلکم کر رہے ہیں, پھر UAE کے پریزیڈنٹ کو ویلکم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ دو ممالک ہیں جن کے آج بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن ایک زمانے میں جب بھارت کی بات آتی تھی وہ پاکستان سے مشورہ کر کے چیزوں کو آگے لے کے چلتے تھے. تو بھارت جو ہے وہ بھی یہ وہاں پر اس طرح کی کامنٹری کر رہا ہے, اور وہ حقیقت بھی ہے کہ دیکھیں یہ وہ اسلامی ممالک ہیں, یہ وہ بھی اسلامی ممالک ہیں جس پر پاکستان بڑا, اس کو بڑا ایک, میں ہندی کے ورڈ یوز کر لیتا ہوں کہ بڑا گرو تھا ان کو. لیکن یہ چیزیں کس طرح چینج ہوگی, مطلب بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں یا جو بھی لوگ ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, وی ہیو ٹو اوپن آر آئیز.
آپ کرٹیسائز کریں, لوگ ہمارے یہ بھی کرٹیسائز کریں گے کہ دہلی 3 دن کا آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ کرفیو ہے, جو ان کی کچی آبادیاں ہیں ان کو عارضی دیوار لگا کے بند کر دیا گیا ہے, ایون جو وہاں پہ اسٹریٹ ڈاگز ہیں ان کو وہاں پہ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے, پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو, اقلیتوں کے ساتھ جو بھی سلوک, یہ تمام بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کرتے ہیں, لیکن the fact of the matter is کہ انڈیا از آن دا رائز, انڈیا کے ساتھ دنیا ڈیل کرنا چاہتی ہے, یو ایکسپٹ اٹ اور ناٹ. اور ہمارے لیے جو سب سے بڑا سوال ہے, دیکھیں ہمارا ملک 25 کروڑ کا ملک ہے, نیوکلیئر طاقت ہے, اور ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ بہت دور بات نہیں, ہماری پر کیپٹا انکم بہت بہتر تھی, ہمارا انٹرنیشنل کلاؤڈ جو ہے انڈیا سے زیادہ بہتر تھا. ماضی کو چھوڑ کے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے پی آئی اے کی. جب پی آئی اے کی بھی بات ہوتی ہے تو ماضی کی گلوری کی بات ہوتی ہے, فیوچر کی بات کرنے کو کوئی